بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ فجر کے بعد کے جو دروس کا سلسلہ جاری تھا، میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے عقیدے کے مسائل پر کچھ اہم باتوں کی طرف روشنی ڈالوں، اور کئیوں مسلیان کی یہ خواہش بھی ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی توحید سے متعلق اہم اسباق اور دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور مسجد ہادہ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہر درس ریکارڈ کیا جائے اور اسے اس کے آفیشیل ویب سائٹ پر شیئر کیا جائے تاکہ دیگر سامعین کو بھی اس کا استفادہ عامہ ہو انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان کی مناسبت سے ہمارا آخری درس ہوگا فجر کے بعد کا، اس کے بعد باذن اللہ 8 شوال سے ہم درس کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا ہمارا موضوع کافی اہم ہے، وہی فطرے کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل۔ دیکھیے، رمضان میں انسان سے غلطیوں کا سرزد ہونا بشری تقاضا لازمی، کیونکہ انسان غلطیوں کا مرکب ہے، گناہوں کا مجسم ہے۔ روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی، اور اللہ سارے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غفور اور ستیر اور تواب اور وہاب اور رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی خاصیات میں سے ہے۔ اور ہم دعا بھی پڑھتے ہیں خاص طور سے ان ایام میں، ان راتوں میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو بے انتہا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کی مغفرت مانگنا، اور ایک ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔ گناہوں کی مغفرت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، گناہ کو مکمل مٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ آپ کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہ فائدہ ہے معافی کے اندر بخشش کے بجائے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے عفا یا عفو، یعنی کہ کسی چیز کو مٹا دینا، تو آپ کی غلطی مکمل مٹا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ان راتوں میں سب سے افضل دعا اگر کوئی ہے تو اللہم انک عفو، کہ اللہ تو بے انتہا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ تو اسی لیے یہ دعا سب سے اہم ہے، خاص طور سے رمضان کی ان راتوں کے اندر۔ تو اس اعتبار سے جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی روزے کی حالت میں یا پھر راتوں میں، تو اللہ ان ساری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کثرت سے توبہ و استغفار کا اور اس دعا کا اہتمام کرو۔ فطرے کے مسائل، کئی لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد، یعنی کہ عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد کئی لوگ فطرہ دیتے ہیں، جبکہ وہ فطرہ عام فطرہ ہوتا ہے، عام صدقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فطرہ شریعت کے مطابق ہو، تو اسی صورت میں آپ کو فطرہ وہ عید گاہ جانے سے قبل دینا پڑے گا۔ یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کا، 2 رات قبل دیا جا سکتا ہے فطرہ، اور علماء نے اجازت دی ہے احادیث کی روشنی میں، لیکن عید گاہ جانے سے قبل دینا یہ زیادہ افضل، زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہی انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا پھر نماز ادا کی۔ تو اس آیت کی روشنی میں علماء نے استدلال کیا ہے کہ فطرہ نماز سے قبل ادا کرنا وہ کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت۔ اس سے آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا، آپ گناہوں سے بھی دھل جائیں گے، اور پھر مزید نماز کے بعد اگر آپ صدقہ اگر دو گے تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا وہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 بڑی حکمتیں بیان فرمائیں کہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، روزے دار کو یہ پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے، روزے دار کو پاک کرتا ہے اس کی قلبی لالچ سے، جو دل میں لالچ ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، اس سے وہ اس کو پاک کرتا ہے۔ روزے دار کو پاک کرتا ہے رذائل سے، روزے دار کو پاک کرتا ہے اس کی اخلاقی بیماریوں سے، روزے دار کو پاک کرتا ہے اس کی نفس کی نجاستوں سے، روزے دار کو پاک کرتا ہے اس کے تمام گناہوں سے، تمام گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے لقمہ بن جاتا ہے یہ،
تو اس اعتبار سے اگر آپ مساکین کو براہ راست راشن دیں گے اس میں زیادہ فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ پیسے دیں۔ پیسے تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے پاس بہت تھے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے پاس پیسوں کی کوئی کمی تھی، بلکہ بہت بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، اور ایک 2.5 سے 3 کلو کے درمیان کی رقم نکالنا کسی بھی صحابی کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں تھی۔ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام جو اکابر صحابہ ہیں وہ سب سے یہ وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرہ اناج میں فرض قرار دیا، اناج میں فرض۔ اب اس زمانے میں جو غذا تھی وہ کھجور، پنیر، کشمش، منقع، کھجور ایسی چیزیں مشہور تھی۔ ابھی تو اس زمانے میں یہ چیزیں انڈیا میں تو غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے، اناج کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جو اناج استعمال ہوتا ہے یا تو چاول استعمال ہوتا ہے یا تو گیہوں استعمال ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ براہ راست دو گے 2.25 کلو سے 3 کلو کے درمیان بھی زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جتنا بڑھ کر دو گے تو اتنا تو اجر ملے گا ہی آپ کو، اس میں بخیلی سے کم مت لیجیے، جتنا آپ دے سکتے ہیں اللہ کے نام میں اتنا دیجیے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان رخصت ہو رہا ہے تو جو ابھی سمے باقی ہے اس میں آپ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کریے۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ رمضان میں کی گئی کوئی بھی نیکی عام دنوں میں نیکی کی برابر نہیں ہو سکتی ہے، بہت اس کا افضل مقام ہے۔ اس لیے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ تسبیحۃ واحدۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فی غیر رمضان۔ ماہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا وہ عام مہینوں میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ صرف سبحان اللہ کے بارے میں سلف نے یہ فرمایا، تو پھر اندازہ لگاؤ دیگر جو نیکیاں کرو گے، آپ صدقات و خیرات کرو گے، فطرے میں اور اضافے کے ساتھ غربا فقراء مساکین کو دو گے، آپ ہر کسی پر فطرہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، غریبوں کو معافی، غریب اور فقیر اور مسکین پر بھی فطرہ دینا فرض ہے، اور 3 کلو سے 3 کلو کے درمیان۔ غریب کیسے دے گا؟ وہ کسی اور سے لے گا، کوئی اور اس کو دے گا تو وہ کسی اور کو اسی چیز کو دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے سے لے کے چھوٹے پر، بوڑھے پر، عورتوں پر، بچوں پر، سب پر فطرہ فرض ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کے بچے پر 4 مہینے کا اگر عرصہ گزر گیا، 4 منتھ کا عرصہ گزر گیا، تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو وہ بھی بچہ بچے کے ہی حقوق میں ہوتا ہے، اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ماں باپ پر فرض ہے۔ تو گھر کے ایک فرد کی جانب سے تقریباً 2.25 کلو سے 3 کلو کے درمیان اناج دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں خاص طور سے فطرہ کتنا ہے اور یہ کب ادا کرنا چاہیے اور کیوں ادا کرنا چاہیے، کیا پیسوں کی شکل میں فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا سکتا، کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن راجح قول اور بہتر اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ براہ راست اناج ہی دے دیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پر عمل کا پابند بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو رمضان میں ہم نے نیکیاں کی ہے جس کسی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو شرف قبول سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت اور عافیت کے ساتھ، توحید اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان در رمضان نصیب فرماتا رہے۔ اور جن لوگوں کا اس ماہ میں یا اس سے قبل انتقال ہو چکا، اللہ ان تمام اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، اور جو اب تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں جو درست وہ اللہ کی جانب سے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے تو وہ شیطان اور میری جانب سے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔